اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو تکالیف اور تنگ دستی سے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا، کیوں نہیں جب بھی ان کے پاس ہماری طرف سے تکلیف آئی یا تنگ دستی آئی، تضرعوا وہ گڑ گڑائے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا اس چیز کے ساتھ جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے، فقطع کاٹ دی گئی دابر القوم قوم کی جڑ، قوم کی جڑ کو کاٹ دیا گیا، الذین ظلموا وہ قوم جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ محترم سامعین، اج دے سبق دے اندر اللہ کریم نے اس بات نو واضح طور تے بیان فرمایا ہے کہ جس ویلے قوماں اخلاق اور کردار دی پستی دے اندر گر جاندیاں نے، انہاں دا دل جڑا ہے وہ زنگ آلود ہو جاندا ہے، پھر اللہ دے چھوٹے چھوٹے عذاب انہاں نوں خواب غفلت تو بیدار کرن تو اور جھنجھوڑن تو ناکام ہو جاندے نے، پھر وہ قطعی طور تے رب دی طرف رجوع نہیں کردے، اللہ دی کولوں گناہاں دی معافی نہیں منگدے، تو اس وقت کی ہوندا ہے کہ اللہ کریم اپنی طرفوں انہاں دے اُتے عذاب بھیجدے نے، یا انہاں نوں تھوڑا جہا جھنجھوڑن واسطے ہلکیاں ہلکیاں سزاواں دیندے، لیکن ہوندا کی ہے
شیطان انہاں دے اعمال نو خوبصورت بنا کے پیش کردا ہے کہ تسی بڑے اچھے عمل کر رہے جے، تانوں پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے بعض دفعہ پھر ایسا ہوندا ہے کہ جس ویلے اللہ دے عذاب انہاں اُتے آندے نے، انہاں دے دل جڑے نے بالکل سخت ہو جاندے نے، اور پھر وہ اللہ دی نصیحت نو بھل بیٹھتے نے۔ اللہ کریم بعض دفعہ پھر انہاں دے اُتے مال و دولت دیاں فراوانیاں، ہر قسم دی آسائش اللہ اپنی طرفوں کرم فرما دندے نے، اس واسطے نہیں کہ اللہ انہاں دے اُتے راضی ہے، اللہ انہاں دی آزمائش واسطے کہ ہن یہ کی کر دیں۔ پھر ہوندا کی ہے جس ویلے وہ بالکل مال و دولت دے اندر بڑے خوش ہوندے نے اور وہ رب دے باغی پھر بن جاندے نے، اللہ والے پاسے انہاں دی توجہ نہیں ہوندی، پھر اچانک اللہ دا انہاں اُتے عذاب آندا ہے اور وہ پھر مکمل طور تے اللہ دی طرفوں مایوس ہو جاندے نے کہ ہن ساڈے بچاؤ دا کوئی سامان نہیں۔ پھر ہوندا کی ہے اللہ کریم ظالم لوگاں دی جڑ نو کٹ کے رکھ دیندے نے، اللہ دی طرفوں پھر سخت عذاب آندے نے، اللہ ایسیاں قوماں نو مکمل طور تے تباہ کر دیندے نے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے کہ تعریفاں صرف ساڈے واسطے کیونکہ اسی تمام جہاناں دے پالن والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے اس بات نو بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاڑے تو پہلا اسی قوماں دی طرف بڑے رسول بھیجے، مختلف اوقات دے اندر انبیاء قوماں نو سمجھان واسطے آندے رہے، ایک ایک وقت دے اندر، ایک ایک علاقے دے اندر، ایک ایک بستی دی طرف اللہ کریم نے بے شمار انبیاء نو بھیجیا۔ اللہ قرآن مجید دے اندر ایک مقام تے ارشاد فرماندے نے اللہ نے خوشخبریاں دین والے، ڈران والے بنا کے انبیاء نو بھیجیا، اور وہ انبیاء جڑے نے آن کے قوماں نو ڈران دے رہے۔ اللہ فرماندے نے بعد دے قصے اسی بیان کیتے نے، بعد انبیاء دے قصے اسی قرآن پاک دے اندر نہیں بیان کیتے۔ اللہ نے پورے قرآن دے اندر صرف 25 انبیاء دا نام لے کے ذکر فرمایا ہے، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ایک قوماں جڑیاں نے اللہ انہاں دی ازمائش کردا رہا یا اللہ کریم فرماندے نے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ دی طرفوں تنگ دستیاں آئیاں، مصیبت اور پریشانیاں آئیاں، تکالیف آئیاں، اس واسطے کہ اللہ کریم فرماندے نے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ قوم جڑی ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے جھٹکا تھوڑا جہا لگدا ہے تے بندہ جڑا پھر رب دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیندا ہے، لیکن جس ویلے خوشحالی آندی ہے بس اس ویلے رب دا باقی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا جس ویلے اللہ دی طرفوں کرم نوازی ہوندی ہے نا تے پھر بندہ رب دا باغی بن جاتا ہے۔ جس ویلے تنگ دستی آندی ہے اللہ کریم ارشاد فرمایا فضو دعائے ناریز، بڑیاں لمبیاں چوڑیاں دعاواں کردہ گڑ گڑا کے اللہ میرے تے کرم فرما دے، مینوں اس مصیبت دے کولوں بچا دے۔ لیکن اللہ کریم ارشاد فرماندے نے پھر اسی بعد دفعہ ایسا کرنے ہاں کہ تھوڑی جی انہاں دی آزمائش کرنے بھی ہن کس طرح کر دیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے فلولا اذ جاءہم باسنا، کیوں نہیں جس ویلے انہاں دے کل ہم ساڈی طرفوں تنگ دستی آئی، تضرعوا، انہوں نے رب دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا۔ وہ وقت جس ویلے گزر گیا اللہ کریم ارشاد فرماندے نے بلاکن کست قلوبہم، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے انہاں دے دل پھر سخت ہو گئے، یعنی رب نے انہاں دے گڑ گڑاؤن دی وجہ نال مصیبت نو ٹال بھی دیتا، لیکن پھر بھی انہاں دے دل سخت ہو گئے۔ قرآن نے بعض جگہ تے بیان فرمایا ہے، پہلے پارے دے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ دل دی سختی جڑی ہے نا یہ پتھر دی سختی دے نالوں بھی زیادہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے کہ پتھر جڑا پھٹدا ہے وہ چوں پانی جاری ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے پتھر جڑا ہے پہاڑاں دیاں بلندیاں تو گردا ہے، کادی وجہ کس وجہ تو من خشیت اللہ، اللہ دے خوف دی وجہ نال،
لیکن اللہ کریم ارشاد فرماندے نے تواڈے دل جڑے نا انساناں دے یہ پتھر دے نالوں بھی زیادہ سخت، کدی رب دے سامنے رون واسطے تیار نہیں، حالانکہ پتھراں وچوں پانی جاری ہو جاندا۔ اللہ اپنے سامنے گڑگڑان دی اور رون دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ایک آنسو جڑا ہے اللہ کریم نے دی ایسی قیمت رکھی ہے کہ ایک آنسو جڑا ہے پورا نامہ اعمال اگرچہ سیاہ ہوئے اللہ وہ نال صاف کر کے رکھ دیں ایک آنسو دے نال۔ لیکن قیامت کا دن ہوئے گا بندہ اتنا روئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اب کو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَلَا تَبَاكُوا، اے میرے بندیو رو لبو نا، اگر رو لبو گے ٹھیک آ، اگر نہیں رو گے ایک وقت آئے گا اللہ کریم تانوں رلائے گا۔ جس ویلے پھر رب نے رلایا نا پھر اکھاں دے وچوں پانی بہ بہ کے ختم ہو جائے گا، آنسواں دی جگہ تے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اس پانی نوں اور خون نوں جمع کر کے او دے اندر کشتی چھڑ دیتی جائے وہ بھی چل پے، یعنی اتنا بندہ روئے گا۔ دنیا دے ایک آنسو بہانا، اللہ دے نبی نے بھی ارشاد فرمایا اللہ نے عین بقت من خشیت اللہ، جڑی اکھ اللہ دے ڈر دی وجہ نال رو پیندی ہے اللہ نے جہنم دی اگ دے تے حرام کر چھڈی۔ ایک آنسو نال بندے دا نامہ اعمال اگرچہ بدعمالیاں دی وجہ نال سیاہ ہو چکیا ہوئے اللہ نو دھو کے رکھ دیندے نے، لیکن قیامت والے اتنا رونا بندے دے کسے کم نہیں آئے گا۔ دعا کرو کہ اللہ کریم اس دنیا دے سانو اپنے سامنے رون دی توفیق نصیب فرمائے اور ساڈے گناہاں تو اللہ کریم درگزر فرمائے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں جس ویلے انہوں نے کول ساڈی طرفوں مصیبت آئی پریشانی آئی انہوں نے جناب گڑگڑانا شروع کر دیتا، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن انہوں نے دل جڑے نے سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جو عمل کیتا کرتے سن اللہ کریم ارشاد فرماندے نے شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کیتے، وہ تواڈے تے کام ہی بڑے چنگے نے، کوئی نہیں ڈٹے رہو خیر ہے، اگرچہ بندہ دین دا باقی ہے، دین دا دشمن ہے، انبیاء دی مخالفت کرتا رہا ہے، نہ رب دے آکھے لگدا ہے نہ رسول دے آکھے لگدا ہے، اور بلکہ دین دے معاملے دے اندر سنتاں دے مقابلے بدعات اور خرافات نو رواج دیندا ہے، یہ آندا بڑا سوہنا کام ہے بھئی بہت اچھا کام ہے، قرآن ہی پڑھدا نا تو کوئی گل نہیں کھانے دے اُتے، یا اے رسم و رواج جڑے دنیا دے اج اسی انہوں دین سمجھنے ہاں حالانکہ دین دے نال انہاں دا تعلق کوئی نہیں۔ شیطان آندا یار ثواب نہیں پہنچانا تو اپنے وڈیاں نوں، آج جننے بھی نا مرن تو لے کے آخر تک 40ویں تک جناب پورے یہ رسم و رواج پورے کر، اگر نہیں پورے کرے گا تیرا نک نہیں رہے گا، معاشرے والے آکھن گے لو ماپیاں نے اتنا کچھ کما کے دیتا سی لیکن جناب وہ مرن تو بعد انہوں نے کھ بھی نہیں کیتا، اپنے ماپیاں واسطے کی کیتا ہے۔ شیطان جڑا نا انہاں اعمال نو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے شیطان نے انہاں دے اعمال نو خوبصورت بنا کے پیش کیتا اور انہاں دے دل جڑے سن وہ سخت ہو چکے سن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جڑیاں نصیحتاں انہاں نو کیتیاں گئیاں جس لے انہاں نو بھلا دتا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے بعد سیاسیاں کرم نوازیاں کرنے ہاں انہاں اُتے ہر چیز دے دروازے کھول دینے ہاں، یعنی پھر اللہ کریم اُتے مال و دولت دی فراوانی کر دیندا ہے، حالانکہ اور رب دیاں نصیحتاں نو بھول بیٹھا ہے، قرآن نو بھول بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام دے فرامین نو بھول بیٹھا ہے، دین دا باغی بن گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم اُتے کرم نوازیاں فرماندے نے کہ او دے واسطے اللہ کریم مال و دولت دے دروازے کائنات دے اندر او دے کول اتنا کچھ آ جاندا ہے کہ جناب باپ سادہ لو مسلمان کہندے نے یار ویکھو اللہ دا کنا دے اُتے کرم، بھاویں سارا حرام دا مال اکٹھا کیتا ہوئے تے ہر ویکھن والا کہندا یا اللہ دا بڑا کرم ہے دے اُتے جی، ماشاءاللہ سونیاں گڈیاں نے، بڑا بڑا بنگلہ کوٹھی بنائی ہوئی نے، تے او دے اُتے جناب لکھیا بھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب دا فضل ہے سارا حرام دا مال تے لکھیا کی ہے یہ میرے رب دا فضل ہے۔ دنیا دیاں ہر اسیشا اللہ کریم فرماندے نے اسی پھر انہوں دے دینے ہیں، مت کوئی سمجھے کہ اگر اللہ نے ایسا مال دیتا ہے
اللہ دے تے راضی نہیں۔ مسند احمد دی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کسی نے رب نے مال دیتا ہے نا تو رب دے تے راضی ہے۔ یہ بعد دفعہ آزمائش واسطے رب مال دے دیتا ہے، لے ہن جو تو لینا نا تینوں دنیا دے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں دے واسطے آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں، یعنی دنیا تے رب نے سب کو دیتا ہے آزمان واسطے، آخرت دے اندر انہوں کی ملنا ہے، اتھے جا کے رب دی گرفتی آنی ہے، پھر رب دے عذاب کو انہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جس ویلے انہوں نے رب دیاں رسیداں نوں بلا دیتا، اسی ہر شے دے دروازے نوں تے کھول دیتے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ اللہ کریم نے انہاں نوں عطا کیتا ہے یہ تے بڑے خوش ہوندے نے، فخر و غرور دے نال تکبر دے نال کائنات دے تے زندگی گزار دے نے۔ اخذناہم بغتۃ، پھر اسی انہاں نوں اچانک پکڑ لینے ہاں، فاذا ہم مبلسون، پھر اس وقت یہ مایوس ہو جاندے نے۔ مایوسی کادی ہونے انہوں کوئی بچان والا نہیں کسے پاسوں، جناب انہاں دا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دی گرفت جس ویلے آندی پھر وہ کولوں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پھر اسی کی کرنے ہاں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑی ظالم قوم ہے پھر انہاں دی اسی جڑ کٹ کے رکھ دینے ہاں۔ ظالماں دی قوم نو اللہ کریم سزا دے طور تے کی فرما رہے نے، انہاں ظالماں دی جڑ نو اسی کٹ کے رکھ دینے ہاں۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفاں اللہ واسطے چونکہ پوری کائنات دا، پوری کائنات دیاں تمام مخلوقات دا پالن والا ہے۔ اللہ کریم فرماندے ہیں ازی تعریف دے لائق ہاں۔ دعا کرو کہ اللہ کریم اپنی ذات دی تعریف کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں اپنی بات میں لفظاں تے سمیٹنا چاہنا ہاں اور ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ توڑے گوش گزار کر دینا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف بہت سے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکالیف کے ساتھ پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، فلولا اذ جاءہم باسنا، کیوں نہیں جب بھی ان کے پاس تکلیف آئی یا تنگ دستی آئی، تضرع انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان اعمال کو خوبصورت بنا دیا جو وہ کیا کرتے تھے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس چیز کے ساتھ جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت وہ مایوس تھے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کو کاٹ دیا گیا، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔